السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ عمران خان نے ایک انتہائی گہری بات کر دی ہے۔ اگر کوئی اس کی بات کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک دفعہ تو کانپ جائے گا۔ اتنی گہری اور خطرناک بات ہے، خطرناک ہے دشمنوں کے لیے، اور گہری بات ہے آپ کے لیے اور میرے لیے سمجھنے کے لیے۔ عمران خان چونکہ ایک کھلاڑی ہے اور کیپٹن ہے، اور کیپٹن بھی ورلڈ کلاس تاریخ ساز کپتان ہے، اور اس نے فائٹ کرتے ہوئے گراؤنڈ میں اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اب تک بھی وہ میچوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، وہ میچ بھی ایک جنگ ہی ہوتا ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے، پوری وار ہے۔ وہ دشمن سے کیسے جیتنا ہے، کیسے ہارنا ہے، کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے۔ سب سے بڑی بات جو کپتان میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسری ٹیم کی سٹرینتھ اور ویکنس، اپنی ویکنس اور سٹرینتھ سب کو میئر کرتا ہے، سب کو ایویلیویٹ کرتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے، مخالف ٹیم کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر جو اس کی سٹرینتھ ہوتی ہے اسے قبول کرتا ہے، پھر اس کی ویکنس تلاش کرتا ہے، اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلتا ہے۔ یہ پوری اس کا ایک جو نفسیات ہے عمران خان کی، جو اس کا مائنڈ سیٹ کہہ لیں، اس کی ذہانت کہہ لیں، اس کی تربیت کہہ لیں، اس کی قابلیت اور اہلیت کہہ لیں، وہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور وہ تربیت یافتہ، ٹرینڈ تربیت یافتہ کیا، اس سے اگلی بات ہے ایکسپرٹ، گرو۔ وہ بات ہے جب اس نے بالنگ کروائی تھی ایک دفعہ، تو پتہ نہیں سنیل گواسکر تھا یا کون تھا انڈیا کا کوئی پلیئر، تو اس نے آؤٹ ہو گیا، تو اس نے کہا میں نہیں مانتا آؤٹ ہوا ہوں میں۔ امپائر نے بھی آؤٹ دے دی لیکن اس نے کہا میں نہیں مانتا، تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے دوبارہ آؤ۔ امپائر کو بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس کی بات مان لیں، اس کو دوبارہ لے کر آئیں۔ اور جب دوبارہ وہ اپنی آیا تو پہلی بال پہ اس نے 20 فٹ دور وکٹ اڑا کے رکھ دی اس کی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریاضت، اس کی پریکٹس کے بدلے، اس کی مشق کے بدلے، جو کہ فزیکل بھی تھی اور مینٹل بھی تھی، اتنی طاقت اور اعتماد دے دیا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ اب میں اگلی بال پہ تجھے بتاتا ہوں، اور اسے اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ میں اس کو اڑا کے پھینک دوں گا۔ تو عمران خان وہ آدمی ہے جس نے 25 سال 30 سال صرف اپنی پارٹی کو چلایا ہے، اقتدار میں نہیں آیا، لیکن وہ چلتا رہا ہے، مسلسل چلتا رہا ہے، سٹرگل کرتا رہا ہے، جد و جہد کرتا رہا ہے، اس نے ہار نہیں مانی، اور جیسے بھی ہوا وہ ایک دفعہ اقتدار پہ آیا ہے۔ اور اقتدار میں آنے کے بعد اسے پتہ چلا ہے کہ یہ میرا تربیت کا مرحلہ تو رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دکھائی ہیں ساری چیزیں ایک ایک کر کے کہ محلاتی سازشیں کیا ہوتی ہیں، بین الاقوامی سازشیں کیا ہوتی ہیں، اپنوں کی غداریاں، اپنوں کی بے وفائیاں کیا ہوتی ہیں، اپنوں کے دھوکے اور فریب کیا ہوتے ہیں، دشمن کیسے چال چلتا ہے، اپنے کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے ان 3.5 سالوں میں سیکھی ہیں۔ اس نے اپنے پچھلے لاہور کے جلسے میں ایک بہت ہی وہ عجیب و غریب اس نے بات کی۔ اس نے عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پکار کے کہا، بلا کے کہا، مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہ چیزیں ٹھیک کریں، آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ نے ان کو کیوں مسلط ہونے دیا، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے کیونکہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی کمزوریاں بھی دیکھی ہیں، اسے آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے پارٹی تو بنا لی، جد و جہد بھی کی سیاسی، لیکن جو موومنٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے اور موومنٹ کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کے تنظیمی سٹرکچر اور نظریاتی تربیت میں ہوتی ہے، اس کی کمی رہ گئی عمران خان کے پاس، جس کا اس کو اب احساس ہو گیا ہے۔ کیوں احساس ہوا ہے؟ کہ وہ اپنے مخالف کی طاقت کا اعتراف کر رہا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں کہاں طاقتور ہے، اور میں اتنی عوامی قوت اور عوامی پاپولیرٹی، مقبولیت، عوامی
یکجہتی کے باوجود، پورے ملک کی واحد پارٹی ہونے کے باوجود بڑی، میں ابھی تک کمزور کہاں ہوں۔ یہ ہے کپتان۔ اور جب انسان کو اپنی کمزوری اور دوسرے مخالف کی، اوپوننٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، جس بندے کو وہ تجزیہ کرنے پر قادر ہو اور انالائز کر لے اس چیز کو، پھر وہ اپنی کمزوریاں دور کرتا ہے۔ پھر وہ اپنا دیکھتا ہے کہ میرا کہاں لیکونہ رہ گیا ہے، کہاں میری گیپ کہاں ہے، خامی کہاں ہے، دوسرے کو مجھ پہ فوقیت کیسے ہے، میں جب میچ پڑ گیا تو کس طرح توازن قائم رکھوں گا اور میں فتح کیسے حاصل کروں گا۔ یہ چیزیں اب وہ ایویلیویٹ کر رہا ہے، اور یہ وہ دانائی ہے جو نیت کے درست ہونے، خیر کے دل میں ہونے اور قدرت کی طرف سے عطا ہونے کے بعد ملتی ہے۔ عمران خان کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے اور اس کو اپنی پارٹی کے اندر تحریکی سٹرکچر بنانے میں کامیابی ہو جائے، اس طرف وہ لگ جائے، اپنے پورے ایک ایک محلے سے لے کر، ایک ایک گلی سے لے کر نیشنل لیول پر اپنی تحریک کو وہ سٹرکچرائز کرے، اس میں صدر، سیکٹری، یہ وہ سارا، پھر ان کو تربیت دے نظریاتی، کیونکہ صرف سیاسی تربیت کافی نہیں ہوتی، اس میں تو بندے کو ادھر سے پیسے دیے ادھر وہ غدار، ادھر سے پیسے دیے ادھر سے بے وفائی، ادھر سے پیسے دیے لوٹا۔ یہ لوٹے لوگ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس نظریہ نہیں ہوتا، یہ ان کا نظریہ پیسہ ہے، وہی کیپٹلزم، وہی سرمایہ داری، سرمایہ دارانہ نظام کے پالتو سیاستدان ہیں یہ سارے۔ جو بھی سیاست کے لیے آتا ہے یہ سوچ کے آتا ہے سیاست میں کہ میں یہاں سے پروفٹ کماؤں گا، میں یہاں سے طاقت حاصل کروں گا، میں اقتدار حاصل کروں گا، میرا اثر و رسوخ بڑھے گا، میرا اختیار بڑھے گا، یہ اس لیے آتا ہے۔ تو یہ نظریہ تو نہ ہوا، یہ تو وہی سرمایہ دارانہ جبر، استحصال اور وہ غلاظت سے لتھڑا ہوا خیال، سوچ اور فکر ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ نظریہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جس پہ وہ آ گیا ہے، یا نظریہ ہے سوشلزم، اور یہ نظریے ہیں جن کے لیے اپنی جان بھی بندہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیسے والا آدمی تو اس کے جب مشکل وقت آتی ہے تو وہ کہتا ہے لے لو پیسے، مجھے کچھ نہ کہو، لیکن نظریے والا آدمی کہتا ہے میری جان حاضر ہے، میں جان دے دوں گا، اپنے نظریے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ نظریہ اس کے پاس آ گیا ہے، اور نظریہ ہی ٹکراتا ہوتا ہے ہمیشہ۔ جبر اور استحصال اور ظلم کے خلاف صرف پیسہ جو ہے نا وہ ذیلی چیز ہوتی ہے، لالچ اور حرص سے کبھی بندہ ظلم کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ ظلم کے خلاف صرف نظریے کی سچائی سے لڑا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ جو ہے وہ فائق نظریہ ہے، فوقیت رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا نظریہ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کے پیچھے لوگ اپنی جانیں قربان کرتے آئے ہیں پوری تاریخ میں۔ تو نظریہ اس کے پاس آ گیا، اب اس کو کمزوری کا یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے پاس عوام بھی میرے ساتھ ہے، تو پھر کہاں پہ کمزوری ہے؟ کمزوری ہے سٹرکچر میں، تنظیمی ڈسپلن کے اندر اور نظریاتی تربیت کے اندر۔ اور اب اللہ نے اسے وقت دے دیا، اللہ نے اس کے زندگی دے دی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، تو اب وہ پھر وہ جس رستے پہ چل پڑا ہے، وہ رستہ کامیابی کا رستہ ہے، وہ رستہ آزادی کا رستہ ہے، وہ رستہ لا الہ الا اللہ کے سامنے کسی طاقت کو نہ ماننے کا راستہ ہے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرے عمران خان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو اور اس کا دھیان پڑے۔ کچھ بھی نہیں گیا، کیا ہوا، سال 2 سال 4 سال، یہ کرنے دیں ان کو، ملک برباد، نیچے ہی جائے گا نا، نیچے جائے گا تو عوام اور بیدار ہوگی، اور احساس ہوگا لوگوں کو کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں غلامی میں رکھا جا رہا ہے، جبر ہو رہا ہے ہمارے اوپر۔ تو لیکن اس وقت میں وہ اپنی تنظیم کا سٹرکچر بنائے، گلی محلے سے لے کر پورے قومی لیول پر، اور اس کے بعد اپنے جتنے بھی اس کے کارکنان ہوں، چھوٹے بڑے، شہری، دائیں بائیں، محلے کے، گاؤں کے، قصبوں کے، ان کی لا الہ کی بنیاد کے نظریے کی بنیاد پر تربیت کرے، ان کو لٹریچر لکھ کے دے، ان کو آزادی کا مطلب بتائے، ان کو ایثار، قربانی اور جد و جہد کی تربیت دے، اس تعلیم دے اسے کہ یہ چیز ہے کیا۔ تو جب تربیت اور تعلیم ملے گی تو پھر وہ اور طرح کے لوگ نکلیں گے،
پھر عمران خان کی جو اس وقت اسے نظر آ رہا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے اور میرا مخالف طاقتور ہے، پھر کام الٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اتنے طاقتور لوگوں سے قبضہ چھڑانا، یہاں تو کسی ایک یہ جو قبضہ گروپ عام پھرتے ہیں، ان سے قبضہ چھڑانا واگزار کرانا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ تو پچھلے 74 سالوں سے ہمارے سامنے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر 3 سال بعد ادھر سے ان کو لے آؤ، ان کو نکال دو، ان کو لے آؤ، ان کو۔ اب الیکشن کا ڈرامہ ہی دیکھ لیں نا، کہ الیکشن رزلٹ اپنی مرضی کے چاہنے ہیں، تو پھر الیکشن کا ڈرامہ کس لیے؟ وہ ڈرامہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو یہ الیکشن کے ذریعے آ گیا، پھر اس کے بعد کہے گا ہم تو جمہوری طریقے سے آئیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت مجھے اس کے ایک جملے میں نظر آ رہی ہے عمران خان میں، کہ جو اس نے کہا ہے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس طاقتور ادارہ ہے۔ یہ جو اس نے بات کر دی ہے، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ اب اپنی طاقت وہ بیلنس کرنے کی اور مخالف پر حاوی ہونے کی وہ سوچے گا اس کے اندر آئے گی۔ اور انشاءاللہ جب انسان خیر کی نیت سے آتا ہے، جب اپنی ذات کو مائنس کر کے آپ لوگوں کی خیر اور فلاح کے لیے سوچتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے، دانائی بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اور ساتھ چلنے والے لوگ بھی، قافلے بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں بھی جو ہے نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اگر قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال آ جائے تو پھر اس طرح کی قوتیں خود بخود بے دست و پا ہو جایا کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ۔